اب امت محمد اور امت موسیٰ کا فرق دیکھو، قرآن سے بتاتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ کو 9 بڑی نشانیاں دیں، وہ ساری انہوں نے آنکھوں سے دیکھی۔ اور پھر ایک بہت بڑی نشانی دیکھی کہ فرعون ڈوب گیا، اس کا لشکر ڈوب گیا، وہ دوسرے کنارے پر کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے ہمیں تسلی نہیں جب تک فرعون کی لاش نہ دیکھیں، تو پانی نے اس کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ کتنی بڑی نشانیاں ہیں، ٹھیک۔ چند قدم چلے ہیں تو انہوں نے دیکھا یعکفون علی صنم، کچھ لوگ اپنے پتھر کی پوجا کر رہے تھے۔ تو 2 نبی ساتھ ہیں، سمجھو ایک آگے ایک پیچھے، موسیٰ ہارون، اور اتنے معجزے دیکھ کر بت کی پوجا ہوتے دیکھی تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کر دے جس کی ہم پوجا کریں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا؟ ادھر ہمارے نبی انتقال کر گئے، زندہ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو چکے ہیں، موت آ گئی ہے۔ وہاں 2 نبی ساتھ زندہ چل رہے ہیں، یہاں نبی انتقال کر گئے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو محمد آج فوت ہو گئے، اللہ نے انہیں موت دے دی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک۔ فرق سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے تو سمندر کے کنارے جا پہنچے، بھٹک گئے، آگے سمندر پیچھے فرعون۔ تو قال اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ میں طنز ہے، اصحاب موسیٰ میں طنز ہے، اور والذین معہ میں تعریف ہے۔ ایک ہے میرے نبی کے صحابہ، ان کے کیا کہنے، اور ایک ہے موسیٰ کے صحابہ۔ اصحاب موسیٰ میں طنز ہے کہ اتنے بے وقوف نادان تھے کہ اتنی لمبی صحبت اٹھانے کے بعد کہہ رہے ہیں انا لمدرکون۔ نہ ان کو موسیٰ کی فکر نہ ہارون کی فکر، ان کو اپنی پڑ گئی، کہنے لگے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا۔ 40 سال میں اتنا بھی تعلق نہیں موسیٰ علیہ السلام سے ہوا کہ کہتے حضرت فرعون آ گیا، آگے سمندر، اب آپ کا کیا بنے گا، ہم آپ کی کیسے حفاظت کریں، ہم آپ پہ کیسے قربان ہو۔ الٹا ان کو کہہ رہے ہیں انا، لفظ انا پھر لام، ٹھیک ہے، اور پھر جملہ اسمیہ۔ دیکھو اللہ تمہیں عربی کا ذوق دے دے، اس کے بغیر تمہیں قرآن کا حسن نہ نظر آئے گا نہ مزہ آئے گا۔ بس تم یہی ترجمہ کرو گے پس تحقیق ہم پکڑے گئے، پس تحقیق ہم پکڑے گئے۔ لیکن مجھے جو اس آیت میں مزہ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ان کی بے وقوفی کو قرآن بتا رہا ہے، ان کی بزدلی کو قرآن بتا رہا ہے، ان کی نبی سے محبت کے نہ ہونے کو قرآن بتا رہا ہے، اور ان کے گلے شکوے والی قوم کا ہونا بتا رہا ہے کہ موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا تم نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، کلا کا مطلب تو وہی ہے جو آپ لوگ جانتے ہو، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ تم سارے اسی قابل ہو کہ یا فرعون تانوں لتر مار کے مار دے یا تانوں پانی مار دے۔ کلا،
کا مطلب تو عربی والا وہ یہ ہرگز نہیں، لیکن کلّا کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی آگے گیلا کر رہے ہیں کہ بے وقوف ہو تم بھی اس قابل کہ تمہیں یا پانی لے جائے یا فرعون لے جائے، کہ اتنے معجزے دیکھ کر بھی کہہ رہے ہو کہ مارے گئے۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا نا، میرے ساتھ تمہیں بھی بچائے گا۔ تو ادھر سے بھی جواب ویسا ہی سرد آیا، مروا دیا۔ اور ادھر ہجرت کی رات جب نکلے اللہ کے نبی تو ابو بکر کبھی آگے چلتے تھے کبھی پیچھے چلتے تھے۔ 27 صفر، نبوت کا 14واں سال، ستمبر کا مہینہ۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہیں گے یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر لے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے۔ جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے۔ یہ امت محمد ہے، وہ امت بنی اسرائیل ہے کہ انہیں اپنی پڑ گئی، ابو بکر کو اللہ کے نبی کی پڑ گئی۔ لا تحزن میں بھی یہی اشارہ ہے، اگر ابو بکر کو اپنی پڑ جاتی نا تو لا تحزن نہیں آتا، لا تخف آتا، لا تخف، لا تفزع، ڈر نہیں، اللہ ساتھ۔ لا تحزن میں تھا کہ ابو بکر میرا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معانا، میرا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔